ساحل ادیم بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا. طاہر اشرفی صاحب کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. ساحل ادیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک، وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی، وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری. قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹ فل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا، جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 52 ٹائمز وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعے کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے، اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی جو موومنٹ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے. اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے، زوال پذیر کرتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل البیت علیہم السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پکڑا اور زمانے کے امام بن گئے، اور تمہاری خواری کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ اگرچہ بڑا ایک بھاری جملہ ہے، اس میں پرانے بزرگ بھی جو ہے وہ تخت مشق بن جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی چونکہ حمیت پہلے نمبر پہ ہے. ہمارے پرانے بزرگ بھی فقہی بحثوں میں الجھے رہے، قرآن ان سے بھی اوور لک ہوا. جب یہ فقہی بحثیں شروع ہوئی نا، اختلافی مسائل کی وجہ سے ساری کی ساری بحثیں فقہ، اور اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا تو حدیث کے اوپر. قرآن کے حوالے سے آپ کو اس بڑے لیول دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قرآن کی آواز اس وقت نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے مودودی صاحب کی خدمات ہیں. یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اب اس پہ غم کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کو مولوی کیوں نہیں چنا اس کام کے لیے، تو بھائی پاکستان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کو مولوی نہیں چنا. ہاں، اور بعد میں نہ مولانا مودودی کو مولوی تھے، نہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی طبقے سے تھے، نہ احمد دیدار صاحب، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے مرضی لے لے. ساحل ادیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ، کہ علماء کی بھی خدمات ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے. اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے، یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے، پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے. لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے، کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں، اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. جس طرح یہاں 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس، یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ. اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہے وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے. اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے. اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی. مطلب بات تو سیم ہی ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا. پلس انہوں نے وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پہلے 2 منٹ بول لینے تھے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں. اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں. کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا. حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ وہ ہم تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے. بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے، اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے.
اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا. سٹارٹ میں تو کیا میں تو جانتا ہی نہیں ہے کون ہے. مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے. بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے. بھائی اس کا ایسا کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو. پھر کہا کہ یہ لا علم ہے, یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی. پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے, اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہا ہے مولوی صاحب کہہ کے. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہ تمہیں پادری صاحب کے مولوی ہو نا, اور کیا ہو, اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے, تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا, ٹھیک ہے نا. اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا. اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں, اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے. یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں. اب مجھے بتائیں, یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے, تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر, ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا, اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر, سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی, اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تو میرے خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا. یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے, نہیں سن سکتے.